اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ دلیل نقلی اجمالی۔ سورۃ حامیم زخرف کے اندر یہ مضمون آ رہا ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفیع غالب نہیں ہے، اللہ سے کوئی کام کرا سکنے والا نہیں ہے۔ اس پر یہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا سے دلیل نقلی آ رہی ہے۔ اس صورت کے اندر 4 نقلی دلائل آئیں گے، 3 تفصیلی ہیں اور 1 اجمالی ہے۔ اجمالی دلیل یہی ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تمام رسولوں کی طرف ہم یہی پیغام بھیجتے رہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنے پیغمبر بھی آپ سے پہلے آئے ہیں تمام پیغمبروں کی طرف اللہ پاک نے پیغام توحید کو وحی کیا ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، سوال کر ان سے جن کو ہم نے رسول بنایا آپ سے پہلے۔ اجعلنا، کیا ہم نے بنایا رحمان کے علاوہ آلہتاً کوئی اور عبادت کے لائق یعبدون جس کی عبادت کی جائے۔ بظاہر حکم ہے رسولوں سے سوال کرنے کا، اور اہل سنت والجماعت مفسرین اس آیت کریمہ پر لکھتے ہیں کہ یہاں پر حقیقی معنی ممکن نہیں ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر سے پہلے جتنے پیغمبر بھی تھے وہ تمام پیغمبر اپنا اپنا وقت گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام پیغمبر وفات پا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان میں سے کوئی پیغمبر دنیا کے اندر زندہ موجود نہیں ہے کہ جس سے سوال کیا جائے۔ اب سوال کر ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، ان رسولوں سے تو سوال کرنا ممکن نہیں ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب وہ نہ بات کسی کی سنتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں۔
پھر کیا معنی جی اس کا؟ پھر مفسرین اہل سنت والجماعت نے اس آیت کریمہ میں مختلف معانی کیے، مختلف احتمالات پیش کیے، جن کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ عمومی طور پہ اہل سنت والجماعت نے اس آیت کریمہ کا معنی یہ کیا ہے کہ اب پیغمبروں سے سوال تو ناممکن ہے، چونکہ وہ دنیا کے اندر زندہ موجود نہیں ہیں، لیکن ان پیغمبروں کے ماننے والے امتی وہ تو دنیا کے اندر موجود ہیں، تو ان کے امتیوں سے پوچھو، ان کے امتی بتائیں گے کہ کیا ان کے دین کے اندر غیر اللہ کی پکار جائز تھی، تو وہ بھی بتائیں گے کہ ان کے دین کے اندر بھی غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں تھا۔ یہاں پر تفصیلی حوالہ جات تو گزر چکے ہیں آپ کے پاس، ایک تھوڑی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ مفسرین اہل سنت والجماعت یہاں پہ لکھتے ہیں، مثلا امام رازی کی عبارت ہے اور علامہ آلوسی کی عبارت ہے، وہ عبارت تھوڑی سی سن لیجئے اس مقام پر۔ وہ لکھتے ہیں ذکر السؤال فی موضع لا یمکن السؤال فیہ، ذکر السؤال فی موضع لا یمکن السؤال فیہ، ایسے مقام پر سوال کرنا جہاں پر سوال کرنا ممکن نہ ہو، سوال کرنا ایسے مقام پر جہاں پر سوال کرنا ممکن نہ ہو، یکون المراد منہ، اس سے مراد ہوتا ہے النظر والاستدلال، اس سے مراد ہوتا ہے غور و فکر کرنا، تحقیق کرنا۔ آگے اس کی مثال لکھتے ہیں کہ قول من قالا، جس طرح کوئی آدمی کہے سلل ارض من شک انہارا کے وغرس اشجارا کے وجناس ثمارا کے، کوئی آدمی یہ کہے زمین سے سوال کرے، کوئی آدمی یہ کہے سل الارض، زمین سے پوچھ کہ من شک کا انہارا کہ اے زمین یہ جو تیرے اندر نہریں چلتی ہیں یہ نہریں کس نے جاری کی ہیں، وغرس اشجارا کے، اے زمین تیرے اندر یہ جو درخت ہیں تو یہ درخت پیدا کرنے والا کون ہے، وجناس ثمارا کے، اور اے زمین بتا یہ تیرے اندر جو پھل ہیں ان پھلوں کو چننے والا کون ہے، کس نے پھل چنے ہیں۔ اب کہتے ہیں یوں زمین سے جو سوال کیا جائے تو زمین تو سنتی نہیں ہے، اور بات کو سمجھو، زمین تو سنتی نہیں ہے، زمین سے تو سوال کرنا ممکن نہیں ہے، تو مراد کیا ہوگا، زمین کی حقیقت میں غور و فکر کر، زمین کی حقیقت میں غور و فکر کر، اور غور و فکر کرنے سے تجھے بات معلوم ہو جائے گی۔ اب کہتے ہیں اسی طرح اس آیت کریمہ میں رسولوں سے سوال کرنا ایسے ہے جیسے یوں کہا جائے کہ زمین سے سوال کرو۔ اب جو بات میں سمجھانا لگا ہوں اس کی طرف ذرا توجہ کرو۔ رسولوں سے سوال کرنا ایسے ہے جیسے زمین سے سوال کرنا، جس طرح زمین کو کہا جائے کہ تیرے درخت کس نے اگائے، تیرے اندر نہریں پانی کس نے پیدا کیا، جس طرح زمین کو کہا جائے تو زمین سنتی بھی نہیں، جواب دے سکتی بھی نہیں، اسی طرح یہ پیغمبروں سے سوال کرنا، پیغمبر نہ سنتے ہیں تو نہ جواب دے سکتے ہیں۔ لکھتی ہیں فَهَاهُنَا سُؤَالُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الانبیاء الذین کانوا قبلہ ممتنعون فکان المراد منہ النظر فی هذه المسئلہ۔ یہ تفسیر کبیر بھی اور تفسیر روح المعانی بھی، اس مقام پر تفسیر کبیر صفحہ 216 جلد نمبر 27، روح المعانی صفحہ 86 جلد نمبر 25۔ اب یہ دو بزرگ کیا لکھتی ہیں، اس کے علاوہ باقی اہل سنت والجماعت مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یہاں پر پیغمبروں سے سوال کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ مثال اس کی دیتے ہیں جس طرح کوئی آدمی زمین سے سوال کرے کہ زمین تو بتا
تیرے درختوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جس طرح زمین سے سوال کیا جائے تو بتا، تو نہ زمین سنتی ہے تو نہ جواب دیتی ہے، اسی طرح پیغمبروں سے سوال کیا جائے تو اب پیغمبر نہ سنتے ہیں تو نہ جواب دیتی ہیں۔ تو مقصود کیا ہوگا؟ پیغمبروں کے دین کے اندر نظر و فکر کرو تو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً ہر پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتا رہا ہے۔ اب یہ ہے اس آیت کریمہ کا معنی۔ اب یہ دلیل نقلی ہے کہ تمام پیغمبروں نے یہی پیغام سنایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ۔ اب یہ آ رہی ہے دلیل نقلی تفصیلی از موسیٰ علیہ السلام۔ بات سمجھا چکا ہوں، تفصیلی اور اجمالی کا فرق کیا ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر کا نام لے کر دلیل بیان کی جائے تو وہ تفصیلی ہے، پیغمبر کا نام لینے کے بغیر دلیل کو ذکر کیا جائے تو وہ دلیل اجمالی ہوتی ہے۔ اب پہلے کسی پیغمبر کا نام نہیں تھا تو وہ اجمالی تھی، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ دلیل نقلی تفصیلی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا بے آیاتنا، آیات دے کر، آیات دلائل توحید اور معجزات موسویہ، فرعون اور فرعون کے سرداروں کے پاس۔ فقال انی رسول رب العالمین، پیغمبر نے جا کے فرمایا میں رب العالمین کا رسول بن کے آیا ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں، رسول رب العالمین، رب العالمین کا رسول ہوں، برائے ہدایت شما، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کے پیغام سنایا جو اللہ نے ان کو پیغام دیا تھا۔ ذرا نکالیے سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ کوہ طور پر اللہ پاک نے بلایا تو فرمایا فاستمع لما یوحیٰ، وہی کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی متصرف کارساز ہوں، میرے علاوہ متصرف کارساز اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ پیغام آیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہی پیغام موسیٰ علیہ السلام نے سنایا فرعون کے دربار میں۔ آئیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو صرف بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے گئے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ ہر پیغمبر اصل مسئلہ سناتا رہا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ باقی کوئی بنی اسرائیلیوں کو چھڑانا ہے یا شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر اور بیماری یا باقی پیغمبروں کے اندر، پیغمبروں کی امتوں کے اندر، وہ بات الگ ہے، لیکن اصل مسئلہ ہر پیغمبر کا یہی رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب پیغمبر نے یہ پیغام سنایا، فلما جاءہم بآیاتنا عناد فرعونیین، موسیٰ علیہ السلام آیات لے کر آئے، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ مذاق کرنے لگے، بجائے ایمان لانے کے
الٹا مذاق کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ، ہم نہیں دکھاتے تھے کوئی نشانی مگر وہ نشانی بڑی ہوتی تھی من اختیا، اپنی بہن سے، یعنی اپنی مثل سے، جو اس سے پہلے ہم نے کوئی نشانی دکھائی ہوتی تھی اس نشانی سے بعد والی نشانی بڑھ کر ہوتی تھی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے. اچھا جی، اب ماننے کی بجائے الٹا مذاق کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو نشانی آ رہی ہے، نشانیاں کیا ہیں؟ عذاب کی. اللہ پاک نے مختلف قسم کا عذاب نازل کیا، کبھی ایک، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. اللہ پاک کہتے ہیں ہم جب نشانیاں نازل کرتے تھے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑا ان کو عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں شرک و کفر سے، باز آ جائیں. جب ہمارے عذاب آئے پھر وَقَالُوا، کہنے لگے، معاہدہ فرعونیین، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو اس نے تیرے ہاں وعدہ کیا ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ اگر مان گئے تو عذاب ہٹا دیں گے. یہ جو تیرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو رب سے دعا کر، اننا لمہتدون، ہم ماننے والے ہوں گے در صورت رفع عذاب. اگر عذاب چلا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، مان لیں گے. اور اللہ نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ مان لیں تو میں عذاب ہٹا دوں گا، تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر. اب یہ آ کے معاہدہ کرتے ہیں، جب عذاب میں پڑے، تنگ ہوئے، تو آ کے معاہدہ کیا. افلما نقض عہد فرعونیین، جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب کو. اب انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جب انہوں سے عذاب کو دور کر دیا گیا، اذا ہم ینکثون، تو پھر وعدہ توڑنے لگے، پھر وعدہ توڑنے لگے. آئیے جی، عذاب ہم نے ان سے ہٹا دیا. اب کیا کیا انہوں نے؟ وعدہ پورا نہ کیا بلکہ وعدہ توڑنے لگے. اب ذرا بات کو سمجھو. اوپر لفظ گزرا ہے کہ ہم جب معجزات دیتے ہیں تو یضحکون، وہ ہنستے ہیں. یہاں پر آیا کہ جب ہم معجزات دیتے ہیں تو پھر وہ آ کے کہتے ہیں، او جی ہم مان لیں گے، عذاب ہٹا دو. پہلے ہے کہ مذاق کرتے ہیں، اب ہے کہ نہیں جی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عذاب کو ہٹا دے. بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے. تو جواب کو سمجھو. جواب یہ ہے کہ جب شروع میں اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا اس وقت تو مذاق کرتے تھے، لیکن جب عذاب اب رہ گیا، تنگ ہو جاتے تھے، پھر آ کے کہتے دو جی ہم وعدہ کرتے ہیں جی ہم ایمان لے آئیں گے جی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو جی اللہ عذاب ٹال دے. جب عذاب شروع میں آیا، یہ یضحکون کا تعلق ہے ابتدا کے ساتھ. اور یہ جو دوبارہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، ہم مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، یہ جو دوبارہ انہوں نے کہا ہے، یہ کب کہا؟ یہ انتہاءً، یضحکون ہے ابتداءً، اور یہ جو معاہدہ ہے یہ کیا ہے؟ انتہاءً. لہذا دونوں آیتوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے. اب وہ پیغمبر کریم کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کے کہنے لگے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر ہمارے لیے دعا کر، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ کو کہ اللہ عذاب ہٹا دے، ہم مانتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ تو مجبور ہو کے آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، تو ایسے وقت یا ایھا الساحر، توہین کا لفظ انہوں نے کیسے کہہ دیا؟
اے جادوگرا، یہ جادوگر تو بطور توہین کے کہا کرتے تھے کافر مشرک، اب اس وقت تو یہ فرعونی مجبور ہوئے ہیں اور مجبور آ کے عہد و پیمان کر رہی ہیں۔ جب عہد و پیمان کر رہی ہیں تو اب ایسے وقت میں انہوں نے یا ایھا الساحر کیسے کہا؟ سوال، جواب سمجھو۔ جواب یہ ہے کہ ساحر کا لفظ اس وقت احترام کا لفظ سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جادوگروں کی بڑی عزت ہوتی تھی، تو ساحر بطور احترام کے کہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ جو کہا نا یا ایھا الساحرو، تو یہ بطور احترام کے انہوں نے کہا ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب، سورۃ اعراف کے اندر بھی موجود ہے، وہ دعا کرنے کے لیے آئے، وہاں لفظ ہے یا موسیٰ، یہاں پر ہے یا ایھا الساحر، اور سورۃ اعراف کے اندر کیا ہے یا موسیٰ، تو گویا کہ انہوں نے ظاہر لفظ تو کہا یا موسیٰ، لیکن اندر ان کے بے ایمانی تھی، اندر سے سمجھتے تھے کہ پیغمبر نہیں ہے، جادوگر ہے۔ تو یا ایھا الساحر یہ جو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، یہ ان کے اندر کی بات کو ذکر کیا، اور یا موسیٰ جو اللہ پاک نے ذکر کیا وہ ان کی زبان والی بات کو ذکر کیا، زبان سے کہتے تھے یا موسیٰ، اور اندر سے ان کا نظریہ تھا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، جادوگر ہے۔ تو یہ ساحر انہوں نے ظاہر میں نہیں کہا تھا، ظاہر میں انہوں نے کہا تھا یا موسیٰ، جس طرح سورۃ اعراف کے اندر آ رہا ہے۔ اچھا جی، اپنے رب سے دعا کر ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب اللہ کہتا ہے فلما کشفنا، ہم نے عذاب کو ٹال دیا، پھر اذا ہم ینکثون، وعدہ توڑنے لگے، اب وعدہ پورا نہ کیا انہوں نے۔ ونادا، استکبار فرعون، اور فرعون کہنے لگا اپنی قوم کے اندر یا قوم الیس لی ملک مصر، اب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابل اپنی ترجیح ذکر کر رہا ہے، اس پر دو دلیلیں دے رہا ہے۔ یہ یا قوم دلیل نمبر اول، کہتا ہے کیا میرے پاس مصر کی بادشاہی نہیں ہے؟ یعنی یقیناً بادشاہی ہے، لہٰذا میں بہتر ہوں اس سے۔ یہ الیس لی، یہ استدلال بالجہ، اس نے اپنے جاہ و جلال سے استدلال کیا۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ، یہ دلیل دوم، یہ استدلال بالمال، اور دیکھو یہ میرے پاس اتنی باغات ہیں، نہریں ہیں، تجری من تحتی، یہ چل رہی ہیں، من تحتی من تحت امری، میرے حکم کے مطابق، تحتی تحت امری ازرح المانی، یا من تحتی میرے محل کے نیچے، میرے نیچے یعنی میرے محل کے نیچے دیکھو نہریں ہی نہریں چل رہی ہیں۔ اب میرے پاس گویا کتنا مال ہے، دنیاوی ساز و سامان ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا مطلب کہ میں افضل ہوں یا موسیٰ؟ کیا میں افضل ہوں یا موسیٰ؟ اب یہ دو دلیلیں اس نے دیں، اپنی افضلیت ثابت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ آگے انا، ام بمانا بل، ام بمانا بل، بلکہ انا خیر من ھذا الذی ھو مہین۔ اب پہلے تو دو دلیلیں اپنی برتری کی، اب دو دلیلیں دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بےزتی کی، معاذ اللہ۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے تنقیص قومی، اور ایک کر رہا ہے تنقیص شخصی۔ یہ ہوا مہین تنقیص قومی ہے، اور لا یکاد یبین یہ تنقیص ذاتی ہے۔ دیکھو جی، اب انا، ام بمانا بل، بلکہ میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس سے، ہوا مہین، جو بے قدر ہے، بے اعتبار مال اور جاہ کے، یہ بے قدرہ ہے، یا بے قدرہ ہے بے اعتبار مال اور جال کے، یا بے قدرے سے مراد ہے
کہ ہم بے قدرہ ہے باعتبار مال اور جاہ و جلال کے، یہ تنقیص قومی ہے، تنقیص قومی۔ ولا یکاد یبین، اور بیان کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، بیان کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ یہ تنقیص ذاتی کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام بیان کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، یہ اشارہ اسی کی طرف کر رہا ہے۔ لا یکاد یبین، اب یہ لفظ یوں کہنے کہ لا یبینو، بیان نہیں کر سکتا، اور مبالغہ کرتا لا یکاد یبینو، اور بیان کرنے کے قریب بھی نہیں ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین خطیب تھے، لکنت معمولی سی تھی، لیکن وہ لکنت بھی ان کے بیان کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بنتی تھی، بلکہ ان کے بیان کے اندر اور حسن پیدا کر دیتی تھی۔ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کرنے کے لیے معاذ اللہ اور متکبرانہ طور پہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ معمولی سی لکنت تھی، مفسرین اہل سنت والجماعت نے لکنت کی وجہ لکھی ہے کہ فرعون کے گھر کے اندر جو تربیت پا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو جس طرح بچہ کھیلتا ہے، کھیلتے کھیلتے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا انہوں نے، تو بیوی کو کہنے لگا فرعون یہ لگتا ایسا ہے یہ میرے تخت بادشاہی کو اس نے ختم کرنا ہے، میری داڑھی پکڑ رہا ہے، یہ اس کے ہاتھوں سے میں نے ذلیل ہونا ہے، لہذا اس کو قتل کرنا چاہیے، مارنا چاہیے۔ حضرت آسیہ جو اس کی بیوی تھی وہ کہنے لگی اس کو کیا پتا، یہ تو تیرے ساتھ پیار کر رہا ہے، تیری داڑھی کے ساتھ بھی پیار کر رہا ہے، بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا اچھا، ایک طرف چنگاری رکھ دی گئی روشن چنگاری، دوسری طرف سرخ لال موتی رکھ دیا گیا۔ اب یہ کس کو لیتی ہیں جی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے چنگاری کو لیا اور لے کے ایک دم منہ میں ڈالا، جس طرح بچے کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز بھی پکڑتا ہے پکڑ کے ایک دم منہ میں ڈالتا ہے، وہ لیا اور منہ میں ڈالا، اس سے معمولی سی لکنت پیدا ہو گئی۔ دوسرے بعض اہل سنت والجماعت مفسرین کہتے ہیں یہ بالکل گپ ہے، اگرچہ بات ویسے کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں اہل سنت والجماعت مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ اب بعض اس کے قائل ہیں اور بعض اس کے قائل نہیں ہیں۔ جو کہتی ہیں کہ یہ بات غلط ہے، انہوں نے کہا اگر وہ چنگاری اٹھاتا تو منہ میں ڈالنے سے پہلے تو ہاتھ کو جلنا چاہیے تھا، اور جب ہاتھ جلتا تو اسی وقت پھینک دیتا۔ تو جو اہل سنت والجماعت قائل ہیں کہ نہیں انہوں نے چنگاری اٹھائی تھی، وہ کہنے لگے نہیں، وہ جو چنگاری تھی، وہ جو انگارہ تھا، وہ اس کے 3 کونے تھے، وہ لمبا سا تھا، ایک طرف سے آگ نہیں لگی ہوئی تھی، دوسری طرف سے لگی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر سے پکڑا جدھر آگ نہیں تھی، اس لیے ہاتھ پر کوئی آگ نہیں لگی، اور آپ نے البتہ جب اس کو منہ میں ڈالا تو زبان پہ لگی تو فوراً اس کو پھینک دیا، تو اس سے لکنت پیدا ہو گئی۔ تو بہرحال اس طرح یعنی اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے، یہ کوئی قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں اس طرح یہ لکنت تھی، اور بعض کہتے ہیں نہیں کوئی لکنت نہیں تھی، بلکہ یہ فرعون صرف متکبرانہ طور پہ کہتا ہے میرے مقابلے میں یہ بات کرنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا، یہ صرف اس کا متکبرانہ ایک جملہ تھا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے جی، کہنے لگا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ،
یہ تو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ فلولا القی علیہ، یہ حماقت فرعون اول، کیوں نہیں ڈالا گیا اس پر سونے کے کنگن، اس کو کیوں نہیں دیے گئے؟ او جاء، یا حماقت دوم، یا اس کے ساتھ ہوتے فرشتے مقترنین، آگے پیچھے مل مل کر صف در صف اس کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے تھی۔ اگر یہ سچا ہوتا تو اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے۔ اللہ کہتا فاستخف قومہ، اس نے ایسی باتیں کر کے خفیف کر دیا، حقیر بنا دیا اس کی قوم کے سامنے۔ قوم کے سامنے اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے خفیف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں معاذ اللہ۔ جب اس نے ایسا کیا، آگے قوم بھی ماشاءاللہ تھی، فَأَطَاعُوهُ، قوم نے اس بنی اسرائیل نے بات مان لی، کس کی؟ فرعون کی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ تھے ہی نافرمان۔ یہ انہم علت اطاعت، انہوں نے اطاعت کیوں کر لی اس کی؟ کہ وہ تھے ہی قوم فاسق، تھے ہی پہلے ہی سے ایسے تھے، فاسق شرارت سے بھرے ہوئے۔ فلما آسفونا، اللہ کہتا ہے جب انہوں نے دکھ پہنچایا ہم کو، آسفونا غصہ دلایا ہم کو، انتقمنا تو پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے۔ بات کو سمجھو، اب انہوں نے دکھ پہنچایا ہم کو، اللہ کہتا ہے مجھے دکھ پہنچایا، حالانکہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہا تھا۔ بات سمجھو، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کیوں کرتا تھا؟ بوجہ توحید کے، پہلے سمجھایا ہوں، توحید والے انسان کو بے وقوف کہنا، اللہ کہتا ہے ایسے ہے جیسے وہ مجھ پہ تان کر رہا ہے۔ توحید والے انسان کو برا کہنا، اللہ کہتا ہے یہ گویا کہ مجھے برا کہتا ہے۔ اب پیغمبر کو جو برا کہتا ہے، پیغمبر کو جو دکھ دیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس نے پیغمبر کو دکھ نہیں دیا، اس نے دراصل مجھے دکھ دینے کی کوشش کی۔ جو ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس نے ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ دراصل وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے اللہ کو۔ اسی طرح یہاں پر اللہ پاک کہتے ہیں انہوں نے ہمیں دکھ دلایا، غصہ دلایا، جب غصہ دلایا تو پھر انتقمنا، نتیجہ ہم نے کیا کر دیا؟ نتیجہ مخالفین، یہ جو مخالفت کرنے والے تھے ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، ہم نے ان کو بنا دیا سلفاً، آگے جانے والے، سلف، وَمَثَلًا، اور نمونہ عبرت کا، للآخرین، پچھلوں کے لیے ہم نے ان کو بنا دیا سلفاً، سلفاً متقدمین، خاص قسم کے، اور واو تفسیریہ ہے۔ واو تفسیری کیا مطلب؟ نمونہ عبرت، پچھلوں کے لیے، ان کو ہم نے پچھلوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جتنا ذکر کیا گیا ہے، یہ دلیل نقلی تفصیلی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے کے اندر فرعون کے سامنے جا کے یہ مسئلہ سنایا تھا، لیکن فرعون نے بجائے ماننے کے الٹا مذاق کیا۔ آگے آئیے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم، دلیل نقلی تفصیلی از عیسیٰ علیہ السلام۔ جب ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے، جب بیان کیا گیا ابن مریم کا عذریہ مثال کے، اذا قومک منہ یصدون، تو تیری قوم تالیاں بجانے لگی، یصدون خوشی کی وجہ سے تالیاں بجانے لگے، وقالو، اور کہنے لگے، آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ جب قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی، انکم
وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور تمہارے معبود بھی سارے جہنمی. انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم بھی تمہارے معبود بھی کیا ہو؟ سارے جہنمی. عبداللہ ابن زبعری یہ بڑا خوش ہوا، اس کو پتہ چلا، اس نے کہا اچھا ما تعبدون کے اندر تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ جہنمی کہتا ہے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام جہنمی ہیں تو ہمارے معبودوں کی پھر خیر ہے، ہمارے معبود کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اچھے نہیں ہیں. اب انہوں نے یہ مذاق کرنا شروع کر دیا، تالیاں بجانی شروع کر دیں. اللہ پاک نے آگے آیت اتاری، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن لوگوں کے لیے اللہ پاک نے حسنہ لکھ دیا ہے، اچھا انجام لکھ دیا ہے، وہ جہنم کی آگ سے بچے ہوئے ہوں گے. تو نبی، ولی، پیر، فقیر، نیک لوگ جن کو پکارا گیا ان کو اللہ پاک نے الگ کر لیا کہ نیک لوگ جن کو مشرکوں نے بعد میں اللہ کا شریک بنا لیا، اس میں نیک بندوں کا کوئی قصور نہیں ہے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ جنت میں جائیں گے. یہ ولما ضرب ابن مریم، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عبداللہ ابن زبری نے اعتراض کیا اور جواب دیا گیا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اعتراض کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک معنی اس آیت کریمہ کا. دوسرا معنی سمجھو، جب یہی آیت کریمہ آئی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جواب سمجھو، اللہ پاک اس کا جواب دینا چاہتا ہے کہ تمہارے معبود تو یقیناً جہنمی ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا. تمہارے جو معبود ہیں، جیسے تم مشرک، تمہارے معبود بھی مشرک، وہ سمجھے. لیکن جو نیک بندے گزرے ہیں، نبی ولی، جنہوں نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، تو وہ یہاں پر مراد نہیں ہے. اور اگر کسی کتاب میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تو وہ باغیوں نے لکھا ہے. وہ نیک بندے بالکل اس سے پاک ہیں، لہذا نیک بندوں پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. چلو جی. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. وہ نہیں مثال بیان کرتے آپ کے لیے مگر صرف جھگڑنے کے لیے. ان کا مقصد صرف جھگڑنا ہے، کوئی سوال کر کے وضاحت کرانا مقصود نہیں ہے ان کا. بل ہم قوم خصمون، قوم ہے ہی جھگڑالو. اب اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حیثیت ان کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. یہ تفصیلی جواب اللہ پاک ذکر کر رہا ہے. ان هو الا عبد، نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام مگر ایک اللہ کا بندہ ہے. یہ عبد اللہ کا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ نہ اللہ، نہ ابن اللہ، نہ جزو اللہ. سمجھے؟ اس میں تردید ہے نصارہ کی. ان ہوا الا عبدن کے اندر تردید ہے کس کی؟ نصارہ کی. نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام الا عبدن مگر وہ اللہ کے بندے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ بھی نہیں، ابن اللہ بھی نہیں، جزو اللہ بھی نہیں. بندہ ہے ایسا کہ انعمنا علیہ، ہم نے اس بندے پر انعام کیا.
یعنی بندہ ہے منعم علیہ، ہم نے اپنے اس بندے پر انعام کیا۔ اس میں تردید یہودیوں کی، یہود کہتے تھے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ولد الزنا ہے، معاذ اللہ، پیغمبر پہ یوں اعتراض کیا کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے انعمنا، وہ بندہ ہے انعام والا بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، وجعلناہ، اور ہم نے بنایا اس کو مثلا لبنی اسرائیل، مثلا نمونہ قدرت کا، نمونہ قدرت کا، لبنی اسرائیل، واسطے بنی اسرائیل کے، واسطے بنی اسرائیل کے اولن اور باقیوں کے لیے ثانیاً۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، یہ تخفیف دنیاوی ہے۔ پہلے تو اللہ پاک جواب دے رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں بنا دیں، مِنْكُمْ، تم سے، یعنی تم عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہو کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا، بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا، حالانکہ وہ اللہ پاک کی قدرت کا کیا ہے، نمونہ ہے۔ لیکن اگر تم اعتراض کرو تو اللہ جواب دیتا ہے او ہم تو ایسے قادر ہیں، لجعلنا منکم، اگر چاہیں تو بنا دیں تم میں سے ملائکہ کو۔ سمجھو پہلا معنی یہاں مفسرین نے جو کیا، اگر ہم چاہیں بنا دیں تم سے ملائکہ پیدا کر دیں زمین میں، یخلفون، سمجھے، تم سے او تم مذکر، او بنی اسرائیلیو، او اعتراض کرنے والے مشرکو، او تم سے اللہ چاہے تو کیا پیدا کر دے، ملائکہ پیدا کر دے۔ اس لیے اللہ کی قدرت پر تمہیں اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو ایسا قادر ہے کہ یوں بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ کا معنی بَدْلَكُمْ، تفسیر مدارک، مِنْكُمْ بَدْلَكُمْ، اگر ہم چاہیں تو لے آئیں تمہارے بدلے میں ملائکہ کو زمین کے اندر۔ اے شرک کرنے والو، اگر ہم چاہیں تم تمام کو ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں، تمہاری جگہ پر لے آئیں فرشتے زمین کے اندر، ہم چاہیں تو یوں بھی کر سکتے ہیں، سمجھے، ہم ایسے قادر ہیں تمہیں ختم کر دیں، تمہاری جگہ پر فرشتوں کو لے آئیں۔ یہ تخفیف ہے، ڈراوا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے وہ مانو، خامخواہ اعتراض نہ کرو، اللہ چاہے تو تمہیں بالکل ختم کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، یہ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا وہ حکمت اول تھی، یہ اب وَإِنَّهُ حکمت دوم، یہ عیسیٰ علیہ السلام لعلم للساعہ، یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام یا نزول عیسیٰ علیہ السلام، دونوں مفسرین نے لکھا انہو ضمیر سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، یا ان نزول عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا قیامت سے پہلے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فلا تمترن بہا، اس میں شک نہ کرو، واتبعون، اور اتباع کرو میری ہی، اتباع کرو میری ہی، التوحید، از جلالین، التوحید، توحید کے بارے میں میری اتباع کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے، اور انعمنا، انعام والا بندہ ہے۔ معاذ اللہ، یہودیو تم جو بکتے ہو، تمہارا کہنا بھی غلط ہے۔
ولا یصدنکم الشیطان، شیطان تم کو روک نہ دے، انہ لکم عدو مبین۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام بینات لے کے آئے، قال قد جئتکم بالآیہ، تو فرمایا کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس، جئتکم بالحکمہ، میں لایا ہوں تمہارے پاس حکمت، حکمت بالانجیل والشرائع، انجیل مراد حکمت سے یا مراد الشرائع، شریعت کے احکام میں تمہارے لیے لے کے آیا، وَلِأُبَيِّنَ، اور تاکہ میں تمہارے لیے بیان کروں، بعض الذی تختلفون فی، جن چیزوں کے اندر تم اختلاف کرتے ہو، فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِی، فاتقوا اللہ اصول فوز اول، اطیعون اصول فوز دوم، تم اطاعت کا تم اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو میری، ان اللہ ہوا ربی ہے جواب شبہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے زمانے میں خود یہ تقریر کی تھی، فرمایا تھا کہ بے شک اللہ ہی ہے میرا بھی رب، تمہارا بھی رب، میرا رب بھی تمہارا رب بھی، کون ہے؟ اللہ، فَعْبُدُوا، لہذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے، ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، یہی ہے صراط مستقیم۔ فاختلف الاحزاب، جواب سوال مقدر، جواب سوال مقدر۔ اور جی عیسیٰ علیہ السلام نے یہی توحید کا پیغام سنایا تھا، تو یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ یہ جو عیسائی کہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں کہ مجھے پکارا کرو، میری والدہ کو پکارا کرو، یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ پاک کہتا ہے یہ ساری باغیوں کی شرارت ہے، مشرک مولوی تھے، مشرک پیروں نے کتابوں کے اندر تبدیلیاں کی ہیں۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، بعد میں لوگوں نے اختلاف کر دیا، فویل للذین ظلموا، پس بربادی ہے مشرکوں کے لیے، من عذاب یوم علیم، حال ینظرون الا الساعۃ، نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا کہ آ جائے ان کے پاس اچانک، وہم لا یشعرون۔ الاخلاء، جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے۔ قیامت آئے گی، یہ حال ینظرون، حال ینظرون تخفیف اخروی، یہ قیامت جب آئے گی، الاخلاء وقائع یوم الساعہ، قیامت کے دن کے واقعات، اس دن وہ دوست نہیں رہے گا بلکہ دشمن بن جائے گا، الا المتقین، سوائے متقین، الموحدین، موحد واقعتاً ایک دوسرے کا دوست ہوگا، باقی مشرک یہ کہے گا تیری وجہ سے میں مشرک بنا، وہ کہے گا تیری وجہ سے میں مشرک بنا، ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، ایک دوسرے پہ لعنتیں کریں گے مشرک، سارے رشتے ان کے ختم ہو جائیں گے، پہلے گزر چکا ہے تقطت بہم الاسباب۔ ہاں متقین جو ہوں گے، واہ، متقین ان کی دوستی برقرار رہے گی۔ کون متقین؟ ان کے لیے بشارت، جب مشرکوں کے لیے اللہ پاک نے ذکر کیا تخفیف کا، اب ایمان والوں کے لیے بشارت، یا عباد، بشارت، یا عبادی، اس سے پہلے یقال و معذوف ہے، متقین جو ہوں گے ان متقین کو اللہ پاک کی طرف سے کہا جائے گا یا عبادی۔ ہائے کیا مزہ ہوگا جب اللہ خود کہے یا عبادی، او میرے بندو، یہ انعام اول ہے، یا عبادی، ایک بندہ خود کہے کہ میں اللہ کا بندہ، اور ایک کہ اللہ کہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یا عبادی، او میرا بندہ، میرا بندہ، یہ انعام ہے بہت بڑا اللہ کا، یا عبادی
اگر یک بار گوید بندہ من، اگر یک بار گوید بندہ من، از عرش بگذرد خندہ من. اگر اللہ ایک بار کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، اگر یک بار بگوید بندہ من، اگر یک بار بگوید بندہ من، از عرش بگذرد خندہ من. تو میری خوشی کا تو یہ عالم ہوگا، میں یوں سمجھوں گا کہ میں تو زمین سے عرش تک پہنچ گیا. اگر اللہ کہہ دے اے میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا بندہ ہے. یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، واہ، لا خوف علیکم اليوم. یہ یا عباد انعام اول اور لا خوف انعام دوم، اور ولا انتم تحزنون انعام سوم. اے میرے بندو، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں، تم پر خوف مستقبل کا، خوف مستقبل کا، اور حزن ہوتا ہے ماضی کا. میرے بندو، او توحید والے ہو، او سمجھے، او توحید والے ہو، او میرے بندو، تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. یہ جنت کی ساری نعمتیں تمہاری ہیں، یہ جنت کے سارے باغات تمہارے ہیں، ڈرنا نہیں چاہیے تمہیں کوئی بھی. ولا انتم تحزنون، تیسرا انعام، تیسرا، اور تم ماضی پر غم بھی نہ کرو، ماضی کا غم نہ کرو. آگے الذین آمنوا بآیاتنا، بلے بلے، الذین آمنوا بآیاتنا. اللہ پاک یہ صفات اب ذکر کر رہا ہے ان بندوں کی. وہ بندے کون ہیں، وہ متقین کون ہیں، وہ سمجھے، متقین کون ہیں، بندے کون ہیں. یہ وصف اول، الذین آمنوا وصف اول. الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے، جنہوں نے ہماری آیات کو مان لیا. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ خالص پکارنا ہے اللہ کو، اللہ کی پکار کے اندر کسی اور کو شریک بنانے کی اجازت کوئی نہیں. جنہوں نے مان لیا ایک، وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، یہ دوسرا وصف. پہلا ایمان لے آئے، وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، اور رہے مسلم بن کر. واہ، ایمان بھی لے آئے، ایمان لانے کے بعد کانو تھے نہیں مانا کرنا، رہے، یہ وصف دوم. مسلمین اعتقاداً و عملاً، عقیدے میں بھی اللہ کے سامنے جھکنے والے، عمل میں بھی اللہ کے سامنے جھکنے والے. یہ مومنین کی کیا گئیں صفات. آگے ادخلوا الجنہ، ادخلوا، دیکھو نا درمیان میں اللہ پاک واضح کرتا ہے، واضح کرتا ہے عباد کون ہیں. کہیں مشرک امید نہ لگا لے کہ شاید میں بھی ادھر آ جاؤں گا. اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، عباد کون ہیں، آمنوا بآیاتنا ایک، دوسرا کانو مسلمین. یہ دو صفات ہوں تو یہ متقین ہیں، یہ یا عبادی میرے بندے ہیں، میرے بندے ہیں. تین انعام پہلے گزر گئے، اب ادخلوا الجنہ چوتھا انعام.
اب ان اللہ کے نیک بندوں کے لیے اور توحید والوں کے لیے چوتھا انعام ادخلوا کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں انتم تم بھی وازواجکم اور تمہارے ساتھی بھی، تم بھی اور تمہارے جتنے ساتھی ہیں توحید والے سب داخل ہو جاؤ جنت میں، داخل ہو جاؤ جنت میں ادخلوا الجنہ ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم تم بھی تے ازواجکم ایمان والے ساتھی، ازواج اور سمجھو ازواج سے مراد یہاں بیویاں نہیں ہیں، تم بھی وازواجکم اور باقی جتنے ایمان والے ہیں تم بھی تمہارے ساتھی بھی، اور سمجھے او توحیدیو تمہاری توحید کی جماعت والے جتنے سارے، اور سمجھے ازواجکم توحیدیو توحید والے جتنے ہیں سارے داخل ہو جاؤ جنت میں۔ آگے تحبرون واہ تحبرون، یہاں تفسیر حقانی نے معنی کیا تمہیں سریلے گانے سنائے جائیں گے، او داخل ہو جاؤ جنت میں تمہیں سریلے گانے کیا ہیں توحید والوں کے لیے تو توحید کے ترانے، توحید کے ترانے سنائے جائیں گے، توحیدی کہیں گے اللہ شیخ القرآن کی تقریر سنا دے، اللہ کہے گا آؤ میرا بندہ توحیدی بندہ سنا ان کو قرآن، جس طرح دنیا میں سناتا تھا لا الہ الا اللہ، وہ سمجھے تحبرون سرینے نغمے سریلے بیانات بہترین تقریریں تمہیں سنائی جائیں گی، تحبرون۔ اچھا آگے وَيُطَافُ یہ نمبر 5 یطافو نمبر 5 انعام نمبر اللہ پاک ان میں سے بنا دے، اللہ پاک جنت عطا فرمائے، جہنم سے اللہ محفوظ فرمائے، توحید پر پکا اللہ رکھے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، یطاف چکر لگائے جائیں گے، لگانے والے کون ہوں گے وہ دوسرے مقام پر ہے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، یہاں پر یطاف چکر لگائے جائیں گے ساتھ بصحاف یہاں ذکر آ رہا ہے مطعومات کا، تے اکواب یہاں ذکر آ رہا ہے مشروبات کا، چکر لگائے جائیں گے، غلمان محلدون آئیں گے، وہ لے کے آئیں گے سونے کی رکابیاں، سونے کی پلیٹیں، او توحیدیو اس زندگی میں او غربت کی زندگی گزارنے والوں، پتہ نہیں دنیا کے اندر تو کوئی اچھی سی پلیٹ سٹیل کی بھی تھی یا نہیں تھی، اللہ کہتا ہے بے صحاف ایک نہیں کئی، ایک نہیں تے من ذہبن سونے کی پلیٹیں ان میں آیا گیا کھانا، لو جی کھاؤ توحیدیا لے سونیا کھا موجہ کر، اور میری توحید کے لیے